بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ تمام عزیزان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب کا مقدمہ بحمدللہ ختم ہو چکا، اور اب یہاں سے کتاب کا باقاعدہ متن شروع ہو رہا ہے۔ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 11ویں باب کو کچھ فصول میں ترتیب دیا ہے۔ ان میں سے پہلی فصل واجب الوجود لذاتہ کی اس بات میں، دوسری فصل صفات ثبوتیہ کے بیان میں، تیسری فصل صفات سلبیہ کے بیان میں ہے، اور اسی طرح چوتھی فصل عدالت الہی کے بیان میں ہے، پانچویں فصل نبوت کے بیان میں، اور چھٹی فصل امامت کی بحث میں، اور ساتویں فصل معاد جسمانی کے بحث میں ہے۔ تو فصل اول، اس فصل میں خداوند عالم کے وجود کو کہ یہاں واجب الوجود کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس کو ثابت کیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک مقدمہ ترتیب دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں الفصل الاول فی اثبات واجب الوجود، واجب الوجود کے اس بات کے بیان میں ہے، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد رتبت هذا الباب على فصول، ہم نے اس 11ویں باب کو چند فصول میں ترتیب دیا ہے۔ الفصل الاول فی اثبات واجب الوجود لذاتہ تعالی، پہلی فصل واجب الوجود لذاتہ کے اس بات میں، فی اثبات واجب الوجود لذاتہ، واجب الوجود لذاتہ واجب الوجود لغیرہ کے مقابلے میں، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ اس کے شرح میں فرماتے ہیں فنقول کل معقول اما ان یکون معذرت، فنقول یہ جملہ بھی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، وہ خود فرما رہے ہیں فنقول۔ الفاصل اول، یہ عنوان ہے، اس فاصل کا عنوان ہے فی اثبات واجب الوجود لذاتی تعالی، اور اس کی پھر تفصیل اس طریقے سے وہ ذکر فرما رہے ہیں فنقول کل معقول اما ان یکون واجب الوجود فی الخارج لذاتہ واما ممکن الوجود لذاتہ واما ممتن الوجود لذاتہ۔ معقول سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں معقول۔ جو بھی معقول اور جو بھی مفہوم، جو بھی مطلب، جو بھی مقصد، جو بھی معنی، ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو بھی مطلب، جو بھی معنی، جو بھی معقول آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ جب اس کی نسبت دیں گے خارج کی طرف، خارج کی طرف، خارج سے یہاں پہ مراد وہ چیز جو ذہن سے خارج ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں اندر ہے اسے وجود ذہنی کہتے ہیں، اور جو چیز آپ کے وجود سے باہر ہے اسے وجود خارجی کہتے ہیں، یعنی خارجی از ذہن۔ معقول وجود ذہنی، البتہ علم فلسفہ میں اس کی کافی ساری تفاصیل ہے، لیکن علم کلام کے حوالے سے جو مختصر سی وضاحت ہو سکتی ہے وہ یہیں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ سے جب بڑی کتابوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اس کی مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ جو بھی مطلب معقول آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جب آپ اس کو خارج کی طرف نسبت دیں تو یا تو اس کا وجود واجب ہے، یعنی ضروری الوجود ہے، اس کا وجود میں ہونا، موجود ہونا ضروری ہے،
یا وہ ممکن الوجود لذاتہ ہی ہے یا ممتن الوجود لذاتہ ہی ہے، واجب الوجود لذاتہ ہی واجب الوجود لغیرہ کے مقابلے میں ہے، واجب الوجود لذاتہ ہی یعنی جس کا وجود واجب ہو، ضروری ہو خود اس کی ذات کی وجہ سے، خود ذات ایسی ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے، کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح واجب الوجود لغیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر علت تام ہو جائے تو معلول کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، وہ بھی واجب الوجود ہے، واجب الوجود یعنی اس کا وجود ضروری ہے خارج میں، لیکن اس وجہ سے کہ چونکہ اس کی علت موجود ہے۔ لیکن واجب الوجود لذاتہ ہی نہ، وجود اس کا واجب ہے، ضروری ہے خارج میں، غیر کی وجہ سے نہیں بلکہ لذاتہ ہی۔ دوسرا ہے ممکن الوجود لذاتہ ہی، ممکن الوجود لذاتہ ہی یعنی اس کا وجود اور عدم، اس کا وجود اور عدم، ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، مساوی ہیں۔ اسی وجہ سے فلسفہ میں ممکن الوجود کی جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تساوی نسبتہ الی الوجود والعدم، کہ اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی اور برابر ہو، ممکن الوجود لذاتہ ہی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ممتن الوجود لذاتہ ہی، اس کا خارج میں وجود ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا، محال ہے، اور یہ اس کا ممتن الوجود ہونا بھی لذاتہ ہی ہے۔ ممتن الوجود لذاتہ ہی ممتن الوجود لغیرہ ہی کے مقابلے میں ہے، اگر علت نہیں ہوگی تو معلول بھی یقیناً نہیں ہوگا، ممتنع ہے اس کا وجود میں ہونا، وہ ممتن الوجود لغیرہ ہی ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے جناب فاضل مقداد فرماتے ہیں اقول المطلب الاقصى والعمدہ العلیٰ فی هذا الفن، علم اصول الدین میں، علم معارف میں جو بلند و بالا مطلب ہے، جو انتہائی عالیشان مطلب ہے، فی هذا الفن اس علم کلام میں، وہ یہ بات ہے کہ اثبات شان تعالی، شان کا اثبات، شان یعنی خالق، شان کائنات کا بنانے والا، اس کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لہذا چونکہ عمدہ ترین مطلب یہی تھا، فلذالک ابتدأ به، جناب مصنف نے اسی سے ابتدا کی ہے۔ لیکن اس بات ثانے کو ثابت کرنے سے پہلے قدم لبیانہ مقدمۃ، ایک مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے، فی تقسیم المعقول، معقول کی تقسیم میں، معقول یعنی ما یعقل بہ، جو آپ کے عقل میں آیا ہے، جو ذہن میں آیا ہے۔ کیوں یہ مقدمہ ذکر کیا ہے؟ لتوقف الدلیل الآتی علی بیانہا، کیونکہ جو دلیل آ رہی ہے وہ اسی مقدمہ کے بیان پہ موقوف ہے، جب تک مقدمہ ذہن میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھیں گے، اس دلیل کو نہیں سمجھ سکتے، لذا انہوں نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کیا۔ وتقریرھا، اس مقدمہ کی تقریر، وضاحت اس طریقے سے، ان کل معقول، ہر معقول، سوال معقول کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جواب، وہو صورۃ الحاصلۃ فی العقل، وہ صورت کہ جو عقل میں آ رہی ہے، آپ نے ایک چیز کی طرف نگاہ کی اور اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے کوئی چیز سنی اور اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے کسی چیز کو لمس کیا اور اس کی صورت بن کے آپ کے ذہن میں آ گئی۔ جی جتنے بھی حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے ہم باہر کی اشیاء کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، البتہ بعض ایسی اشیاء ہیں کہ جو ہم حواس خمسہ کے ذریعے اپنے ذہن میں نہیں لے آتے، بلکہ خود قوہ خیال کے ساتھ جو انسان کے ذہن کے اندر ہے وہاں سے کوئی صورتیں بناتا ہے۔ خلاصہ یہ جتنی بھی صور ہیں، چاہے ہم نے باہر سے لی ہوں چاہے باہر سے نہ لی ہوں، بلکہ خود ہمارے ذہن نے تخلیق کی ہوں، اسے معقول کہا جاتا ہے، اسے معقول کہا جاتا ہے۔
وهو الصورة الحاصلة في العقل یعنی فی الذہن. یہ جو صورت ہے، یہ جو معقول ہے، اذا نسبنا الیہ الوجود الخارجی، جب اس کی طرف وجود خارجی کی نسبت دیتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہیں. فَإِمَّا أَن يَصِحَّ اتصافه به لذاته أو لا، یا تو اس معقول کی نسبت وجود خارجی کی طرف اس طریقے سے کہ یصح اتصافه به لذاته، کہ ہم اس کو اس وجود خارجی کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، اور یہ اتصاف بھی لذات ہی ہے نہ لغیرہ. اولا، ایسی بات نہیں ہے، اتصاف اس کا جائز نہیں ہے لذات خارج میں. یہ 2 صورتیں بن گئی ہیں. فَإِن لَمْ يَصِحْ اتصافه به لذاته، اگر اس کا اتصاف خارج میں وجود خارجی کی طرف لذاته جائز نہیں، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. فَهُوَ مُمْتَنِعُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، تو اسے کہیں گے ممتنع الوجود لذاتہ ہے، ممتنع الوجود لذاتہ ہے. مثال پیش کریں گے. مثلا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شریک اپنے ذہن میں فرض کیا. ذہن تو یہ کام کر سکتے ہیں نا، اور فرض محال نہیں ہے، محال کا فرض کرنا محال نہیں ہے. تو شریک کے بارے آپ نے اپنے ذہن کے اندر ایک تصویر بنا ڈالی، لیکن وجود خارجی کے لحاظ سے آیا خدا بند عالم کوئی شریک ہے؟ یقیناً نہیں، ممتنع الوجود ہے. بس یہ ممتنع الوجود لذات ہی ہے. فَإِن صَحَّ اتصافه به، اور اگر اس صورہ حاصلہ کا، اس معقول کا وجود خارجی کی طرف نسبت دینا صحیح ہے، تو فَإِمَّا أَن يَجِبَ اتصافه به لذاته، تو یا تو یہ اتصاف اس طریقے سے ہے کہ ذات ہی اتصاف ہے، اولا یا لغیرہ ہے. والاول هو الواجب الوجود لذاته، اگر اس کا اتصاف اس خارج کی طرف ذاتاً واجب ہے تو اسے کہیں گے واجب الوجود لذاتہ. خدا بند عالم کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود لذاتہ. اللہ تعالی لا غیر، وہ خارج میں صرف اور صرف خدا بند تعالی کی ذات ہے، اس میں اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. والثانی، اگر ایسا نہیں ہے تو ہوا ممکن الوجود لذاتہ، تو وہ کیا ہے؟ ممکن الوجود لذاتہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی مثالیں ڈھیر ساری مثالیں. وہ معدل واجب من الموجودات، خدا بند عالم کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہ تمام کی تمام ممکن الوجود ہیں. تو بنابراین ہر وہ معقول، خلاصہ عرض کر رہے ہیں، ہر وہ معقول جو انسان اپنے ذہن میں لے آتا ہے، جب اس کی نسبت دی جاتی ہے خارج کی طرف تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس کا اتصاف لذاتی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہے ذاتاً وہ ممتنع الوجود ہے، اور اگر اس کا اتصاف جائز ہے خارج میں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس کا یہ اتصاف واجب ہے یا ممکن ہے. اگر واجب ہے تو وہ صرف اور صرف واجب الوجود لذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر واجب نہیں تو اسے کہیں گے ممکن الوجود لذاتی. وہ خدا بند عالم کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں. انسان، چرند پرند، ملائکہ، حیوانات، فرشتے، پوری کی پوری کائنات خدا بند عالم کے علاوہ باقی
جتنی بھی موجودات ہیں یہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں، ممکن وجود لذات ہی ہیں۔ البتہ پھر یہ ممکن وجود لذات ہی ممکن ہے کہ ممتنع ہو جائے اور ممکن ہے کہ پھر واجب ہو جائے۔ ممکن وجود لذات ہی اگر اس کے ساتھ علت آ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ واجب بن جائے گا۔ خلاصہ خدا بند عالم کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں، یہ ساری کی ساری ممکن وجود لذاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئندہ درس میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔